ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمود صادق صاحب. جو مومنین باہر ہیں ان سے التماس ہے کہ امام بارگاہ میں آ جائیں. ذاکر البیت اقبال حسین رکن کے بعد علامہ نظم سلنگی صاحب مجلس پڑھیں گی. ذاکر البیت اقبال رکن بابا ابراہیم صلی اللہ علیہ انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد کرتے ہیں اور مجلس کی رونق کو دوبالا کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری. جب بھی کسی سے سنو تم یا علی مدد، جب بھی کسی سے سنو تم یا علی مدد، تم اپنے دل پہ نقش کرو یا علی مدد. 16 بار آئیں گے علی ہم مدد کے لیے، ایک بار مسکرا کے کہو یا علی مدد. نعرہ حیدری. رائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر سلامات. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. بشیر المصدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. صلوات. حضرات حاضرین سامعین کرام، قرآن حکیم کی مشہور سورت نساء، اس کی میں نے بڑی مشہور آیت آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ آپ کا خیال رہا تو 2 دن اسی پر میں آپ سے بات کروں گا. آج صرف عرض یہ کرنا ہے کہ سورت نساء میں اللہ تمام مسلمان عالم کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تم اس قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ قرآن صرف حفظ کے لیے نازل نہیں کیا، یہ میں نے قرآن صرف روحوں کو ثواب بخشنے کے لیے نازل نہیں کیا، میں نے اسی لیے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ اس میں تم غور کرو، اس میں تم تدبر کرو، اس میں تم تفکر کرو. افلا تدبرون القرآن،
اس میں تم تدبر کرو. پورے قرآن حکیم میں 2 صورتوں میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا. ایک صورت نساء میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تم تدبر کرو، غور کرو. اور پھر اللہ نے سورت محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قلف لگے پڑے ہیں، تالے لگے پڑے ہیں؟ تو یعنی قرآن نام ہے تفکر کا، تدبر کا، غور کرنے کا. اللہ نے کہا ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ نے کہا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں، میری تقریر جو خدا کر کے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کے صورتوں میں اختلاف ہے، نہ ان کے آیتوں میں اختلاف ہے، نہ ان کے لفظوں میں اختلاف ہے. اسی لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے. اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کو نازل کرتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو پھر تم میں اختلاف کیوں ہے؟ یعنی جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو ہم مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور قبلہ آپ دیکھیں کہ جتنے فرقے ہم مسلمانوں میں ہیں اتنے فرقے نہ یہودیوں میں ہیں نہ عیسائیوں میں ہے. کیوں؟ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں؟ اور خود قرآن ہی ہمیں میسج دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو فرقے نہ بنے، الگ نہ بنے، ایک ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو. لیکن دنیا کر کے اختلاف رحمت ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہ اختلاف پر اللہ قرآن نے بین لگایا کہ اختلاف نہ کرو، فرقے نہ بناؤ، ایک ہو جاؤ. تو کتنا میری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد سے سیدھا آپ کے حضور میں آیا، لیکن آج میں صرف اسی نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں؟ اختلاف ہم میں کیوں ہے؟ اختلاف جب قرآن میں نہیں ہے، اختلاف قرآن میں نہیں اور سارے قرآن پر، اور یہ قرآن کسی مذہب کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، کسی فرقے کے لیے یہ قرآن نہیں ہے، یہ تمام مسلمان عالم کے لیے یہ قرآن ہے. جہاں جہاں انسان ہے وہاں کے لیے یہ قرآن ہے. اور اسی لیے گپن ہٹی نے یہ کہا اسلام is best religion but Muslims are worst nation. دیکھو ہم جو دنیا میں مسخر ہو رہے ہیں، پوری دنیا پر جو مسخر ہو رہے ہیں، جو ہم شمسی توانی پر پہنچے ہیں یا بحری سطح پر پہنچے ہیں، اسی لیے پہنچے کہ ہم نے قرآن سے پوائنٹیں لی ہے. یعنی انگریز یہ کہتا ہے کہ ہم جو آج ترقی یافتہ ممالک میں ہے، ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیوں ہے کہ ہم نے قرآن سے یہ سبق لیا ہے. لیکن اسلام اس بہتر ریلیجن، اسلام تو بہترین مذہب ہے جس میں قرآن ہے، لیکن مسلمان کلمہ پڑھ کر خود نصیب ہے. اسی لیے کہ یہ لفظوں میں پھنسے پڑے ہیں، حقیقت کو نہیں مانتے. تھوڑی توجہ ملے تاکہ میں آپ سے گفتگو کروں. یعنی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ مسلمان وربلی قرآن کو مانتا ہے، صرف الفاظوں کو جانتا ہے، مقصد کو نہیں جانتا. اور حقیقت ہے قرآن کی لفظوں کے ترجمے ہر ایک مولوی نے الگ الگ کیا ہے، مفسرین نے الگ الگ کیا ہے. یہ ترجمہ اختلاف قرآن میں نہیں ہے، اختلاف ٹرانسلیشن میں ہے، اختلاف یعنی ترجمے میں ہے. یہ ترجمہ اللہ نے نہیں کیا. یہ جو ترجمہ ہے قرآن کا، یہ ترجمہ رسول نے نہیں کیا، یہ ترجمہ مولانا نے کیا ہے. یہ جو دنیا ترجمہ پڑھ کر اپنا اپنا مقصد نکال لیتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ترجمہ کسی کو بھی حق نہیں کہ میرے کلام کا خود ترجمہ کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حق
نے सूरत आल इमरान में अल्लाह ने कहा या अल्लाह ये कुरान का तर्जमा हम किससे लें? अरबी तो हमारी मदर टंग नहीं, अरबी तो हमारी मादरी जबान नहीं, ये कुरान आपने अरबी जबान में नाजिल किया तो हम तर्जमा किससे ले? अल्लाह ने सूरत आल इमरान में फरमाया वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासून फिल इल्म। अल्लाह का इस कुरान की माना मकसद को सिर्फ मैं अल्लाह जानता हूं या वो जानते हैं जिनका वजूद इल्म है, जिनका वजूद इल्म है। अल्लाह का वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासून फिल इल्म। कुरान के तर्जुमे को, कुरान के मकसद को, कुरान की तावील और तंजील को जिस तरह मैं जानता हूं इसी तरीके से वो जानते हैं जिनका वजूद इल्म है, जिनका वजूद इल्म है। और इल्म कौन है? रसूल का अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, उस इल्म का शहर मैं हूं, दर अली है। यानी अल्लाह ने कहा कि इस कुरान के तर्जुमे को मैं अल्लाह जानता हूं या रसूल जानता है या अली जानता है। अरे जब तू अली के दर पे ही नहीं आया तो कुरान समझ में कैसे आया? जब तू अली के दर पे ही नहीं आया तो कुरान तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुरान को सिर्फ चूमना ये कुरान को मानना नहीं है, मस्जिद को चूमना ये ईमान नहीं, कुरान को सिर्फ चूमना ये ईमान नहीं है, मस्जिद को चूमना सिर्फ ईमान नहीं है। जो कुरान मनवाए वो मानो, जो रसूल मनवाए वो मानो। मैं तो क़िबला हैरत से हूँ। अभी अभी मैं तेज़गाम में आ रहा था तो एक दोस्त मेरे सामने करीब था, मौलाना साहब, उसने कहा मैं उम्रा से आया, मुझे क़िबला एक खजूर दी, पहले उसको चूमा, आंखों पे रखा, फिर खाया। मैंने कहा इसकी खासियत क्या है? आवाज़ खासियत इसकी ये है कि इसकी निस्बत मदीने से है। ये खजूर जो हम खाते हैं इसकी ताज़ीम इसीलिए करते हैं कि ये इसकी निस्बत रसूल के शहर से है। आबे जम निकाला, कहा बाबा ये पियो। हालांकि आबे जमजम ये जो दुनिया लेके आती है मदीना के शहर से, हालांकि किसी को ये पता नहीं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, ये वहीं से कुएं से लाते हैं या यहीं से भर के रख लेते हैं। लेकिन आबे जमजम का नाम आया तो उसको चूमना शुरू किया, इसलिए कि इसकी निस्बत रसूल से है, इसकी निस्बत रसूल से। तो मैं मुसलमान को मैसेज देता हूं, मुसलमानों जिस खच्ची की निस्बत रसूल से है उसको तो आंखों पे रखते हो, जिस पानी की निस्बत रसूल के शहर से है उसको तो तुम आंखों से लगाते हो, और जिस अली की रसूल के खून की निस्बत है जो सैयदा रसूल की बेटी है, जो हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं, ये तो आम निस्बत है, ये खास निस्बतें हैं। तो खुदा की कसम हमें जो ये कहा जाता है कि शिया फला को मानते फला को नहीं मानते, हम अगर किसी को मानते हैं तो जाती मोहब्बत से नहीं, अगर किसी को नहीं मानते तो जाती अदावत से नहीं ना। कुरान जो कहता है वो हम मानते हैं। ये जो हम अली का फदाल पढ़ते हैं, ये अली के फदाल हम खुद नहीं पढ़ते, रसूल के अल्फाजों का तर्जमा करते हैं, रसूल के अल्फाजों का हम तर्जुमा करते हैं। ये गलत बयान है कि शिया ने अली को अल्लाह से मिला दिया है। अरे हमने अली को अल्लाह से नहीं मिलाया, अली ने हमें अल्लाह से मिलाया। थोड़ी समझने की कोशिश करें, तवज्जो है ना? हमने अली को अल्लाह से नहीं मिलाया, अली ने हमें अल्लाह से मिलाया। और ये कुरान हकीम है,
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، مشرک نہ بن جاؤ۔ پورے قرآن حکیم میں 750 جگہ پر حکم ہے کہ نماز پڑھو، 750 جگہوں پر حکم ہے کہ یہ نماز پڑھو۔ شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھے، کتنا نماز ہے ہی ہمارے لیے، اسی لیے کہ کعبے میں علی آیا، ہمارا امام آیا، حالت سجدہ میں ہمارے امام نے سر دیا۔ زکات ہے ہی ہمارے لیے، اسی لیے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی۔ حج ہے ہمارے لیے، اسی لیے کہ کعبے میں علی آیا۔ تو قرآن میں 750 مقامات پر حکم ہے کہ یہ تم نماز پڑھو، لیکن قرآن کا اس نماز کے 6 نام ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے قرآن میں 6 نام، 3 نام اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا۔ پہلے کا اقیموا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے آل محمد کی کہ یہ وہ قرآن ہے جس میں عیب نہیں، یہ متقی کو ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو پڑھے۔ نماز کا پہلا نام ہے صلاۃ۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا دوسرا نام ہے رکوع۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرتا۔ نماز کا نام ہے ایمان۔ سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز کا نام ہے حسنہ۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ عنکبوت میں، اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز کا 5واں نام ہے ذکر۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو سورج ڈھلنے سے، ظہرین کی، جب سورج چلا جائے پھر نماز پڑھو مغربین کی، پھر جب سورج نکلے تو ان سے نکلنے سے پہلے نماز پڑھو فجر کی، کیونکہ یہ فجر ہے نماز قرآن۔ نماز کے 6 نام، آج میری میسج ذہن میں رکھیں تاکہ مجھے کل سمجھانے میں تکلیف نہ ہو۔ نماز کے یعنی 6 نام۔ نماز پہلا نام ہے صلاۃ، دوسرا نام ہے رکوع، تیسرا نام ہے ایمان، چوتھا نام ہے ذکر، پانچواں نام ہے حسن، چھٹا نام ہے قرآن۔ اللہ نے کہا نماز 5 ہے لیکن وقت اس کے 3 ہے۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ سورج ڈھلے تو ظہرین کی نماز پڑھو، سورج ڈھل جائے اتر جائے کالی رات ہو جائے تو تم نماز پڑھو یعنی مغربین۔ سورج نکلنے سے پہلے تم نماز پڑھو فجر کی، یہ نماز ہے قرآن۔ نماز 5 ہے، وقت 3 ہے، 5 وقت نہیں قرآن میں۔ یہ غلط الزام ہے کہ شیعہ کٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کیا دیکھیں کہ فرداً نماز پڑھنے سے افضل ہے جماعت کی نماز، جماعت کی نماز سے افضل ہے جمعے کی نماز، جمعے کی نماز سے افضل ہے عیدوں کی نماز، عیدوں کی نماز سے افضل ہے مقام عرفات والی نماز، مقام عرفات والی نماز۔ آپ حاجوں سے پوچھیں جب حج کرنے جاتے ہیں تو مقام عرفات میں ظہرین کی نماز کٹھی پڑھتے ہیں، مقام منا میں مغربین کی نماز کٹھے پڑھتے ہیں۔ وہاں جلدی نہیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو یہ کام کرو، کوئی کام نہیں ہوتا وہاں۔ تھوڑی بات کرو، وہاں کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ کٹھے نماز پڑھو، کیوں کہ یہ حج کا جز ہے۔ افضل حج تب ہے جب
یہ حکم نہ کرتا کہ 2 مرتبہ کٹھی ہو کر نماز پڑھو، مقام عرفات میں بھی کٹھی نماز پڑھو، مقام منا میں نماز پڑھو. میں نے کہا کیا کہ مقام عرفات میں ظہر کی نماز، مقام منا میں ہے یعنی مغرب کی نماز، جو صاحبان حاجی ہے ان کو پتا ہے. تو میرا مقصد یہ کہ نماز کے ہے 6 نام. اب دیکھو کہ نماز کا تعلق علی سے کیا ہے. یہ جو دنیا کہتے کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں، علی علی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ علی ہے. نماز کا نام ہے صلاۃ. علی نے کہا انا صلاۃ المومنین، میں علی مومن کی نماز ہوں. نمازی نماز پڑھ کر نمازی ہو سکتا ہے، نماز نہیں. روزہ رکھ کر روزے دار ہو سکتا ہے، روزہ نہیں. حاجی حج کر کے حاجی ہو سکتا ہے، حج نہیں. لیکن علی کہتا ہے انا صلاۃ، میں خود نماز ہوں. نماز صلاۃ، علی صلاۃ. نماز رکوع انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں علی نے زکات دی. نماز کا نام ہے رکوع، علی نے حالت رکوع میں زکات دی. اور اللہ نے کہا ولی اللہ ہے، ولی رسول ہے اور ولی علی ہے. اور تیسرا نماز کا نام ہے ایمان. ایمان کون ہے؟ رسول کا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. نماز ہے ایمان، علی ہے کل ایمان. نماز ایمان، علی کل ایمان. نماز کا نام ہے ذکر. رسول کا ذکر علی عبادت. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. نماز ہے قرآن. رسول کا قرآن والی مال قرآن. نماز قرآن ہے، قرآن علی. نماز قرآن ہے، قرآن علی ہے. ارے نماز وہاں ہے جہاں علی ہے. نماز وہاں ہے جہاں علی ہے. اسی لیے رسول کے حدیث ہے قبلت ما سوا یعنی رد ما سوا. اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. نہیں کرے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا کہ اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول، اگر نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول. وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو وہ قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے. اسی لیے جناب المودت نے رسول نے فرمایا اور سیدھا علی کو فرمایا یا علی لو ان عبد اللہ مثل ما قان نوح فی قومه وقان له مثل احد ذهبا فانفقوا في سبيل الله ومد عمره حتى يهدى آمن على رجله ثم قتل مظلوما ثم لم يعالج یا علی لم يشم راحت الجنت. رسول نے کہا یا علی اگر کسی شخص کی عمر حضرت نوح نبی جتنی ہو، وہ ساری عمر اللہ کے راہ میں عبادت کرے، احد پہاڑ کتنا سونا اللہ کے راہ میں عبادت خرچ کر دے، 1000 حج پیدل کرے، صفا اور مروہ کے درمیان میں مظلوم ہو کر مارا جائے. رسول کا ثم لم یوالک یا علی لم یشم راحت الجنت. اگر اسی عابد اور زاہد کے دل میں اگر علی کی محبت نہیں تو وہ جنت کی خوش ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا کہ اگر وہ کون سی نماز. اور پھر سورۃ زخرف میں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب تم نبیوں سے سوال کرو کہ وہ کون سے شخص تھے جن شرط پر تم نبی بنے ہو. وہ کون سے شرط ہیں جن شرطوں پر تم نبی بنے ہو. تو صحابہ نے پوچھا وقت کے حاکم سے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب تم نبیوں سے سوال کرو.
جبکہ رسول کے زمانے میں نبی آئے نہیں، تو نبی نے کب سوال کیا؟ اگر سوال نہ کیا تو مقصد کیا ہو؟ جب آیت سمجھ میں نہیں آئی تو کہا کہ یہ آیت تدوین کے وقت آ گئی ہے. یہ نکلے دربار سے سلمان کی نظر پر. جناب سلمان کا گھبراؤ نا، رسول کا آواز تمہیں ملا ہی نہیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. جناب ابو ذر کو لے کر جناب سلمان آیا مولا کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا، مولا نے فرمایا میں یدخل باب، دروازے پر کون ہے؟ سلمان نے کہا انت تعلم من انا، مولا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ سوالی کون ہے. مولا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے. مولا باہر آیا، انہوں نے سوال کیا مولا یہ قرآن کی آیت ہے مگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا نے کہا قرآن اور مسئلہ نے سمجھا، پھر قرآن کا مقصد کیا؟ مولا یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب انبیاء سے سوال کرو. لیکن رسول نے سوال کب کیا؟ مولا نے کہا اگر یہ آیت فرش پر اترتی تو تمہیں پتا چلتا. یہ آیت آئی ہے عرش پر، اسی لیے علی کے سوا کسی کو پتا ہی. یعنی امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت اگر زمین پر اترتی تو تمہیں پتا ہوگا، لیکن یہ آیت آئی ہے عرش پر، اسی لیے علی کے سوا کسی کو پتا ہی نہیں. مولا کب آیت آئی؟ مولا نے کہا لما اسرا الی السما، جب محبوب حبیب سے ملنے گیا، جب ساتویں آسمان پر پہنچا، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو کھڑے کر کے کھڑا کیا اور کہا کہ رسول آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو جس کے صدقے میں تم نبی بنے ہو، جس کے صدقے میں نے تمہیں رسول بنایا ہے، جس کے صدقے میں نے تمہیں کتابیں دی ہے، اب میرا وہ حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے، رسول کی سواری گزری، اب اللہ نے آیت نازل کی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے محمد یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ زکریا ہے، یہ سلمان ہے، ان سے سوال کرو کون سے شرط ہے جن شرطوں پر تم نبی بنے ہو. وقالت رسول یا معاشر الانبیاء علی ما بعثتم، رسول نے پوچھا انبیاء وہ کون سے سوال تھے جن سوالوں پر تم نبی بنے ہو. وقالت الانبیاء لا شہادت لا الہ الا اللہ واقررنا بنبوتک، ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر محمد رسول اللہ پڑھا، رسول نے نبی بنے. قالوا اللہم اللہ، صاحب نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نبی نہ بنے. کب نبی بنے؟ حتی اقررنا بولایت علی ابن ابی طالب، جب ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا. ارے جب بغیر علی ولی اللہ کے نبی نہیں بن سکتا تو بغیر علی ولی اللہ کے اللہ مسلمان کیا انت مثل کعبۃ اللہ. اے علی تیری جواب ہی نہیں ہے، علی تو خود کعبہ، علی تو خود کعبہ. میری تقریر انشاءاللہ کل پورے گھنٹے کی، آج صرف 40 منٹ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے کہا یا علی من مثلک انت مثل کعبۃ اللہ. علی تیری کائنات میں مثال ہی نہیں ہے، تو خود کعبہ ہے، کعبہ ہے. علی تو خود کعبہ ہے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت. کعبے کی محبت بھی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت. کعبے کا ذکر بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت. کعبے پر بھی آیت تطہیر آئی، علی پر آیت تطہیر آئی. کعبے کو بھی دو نبیوں نے بلند کیا، علی کو بھی رسول نے بلند کیا. کعبے کو بھی دو نبیوں نے بلند کیا، علی کو بھی رسول قدیر نے بلند کیا. کعبہ بھی ہر زمانے میں بلند، علی بھی ہر زمانے میں بلند. کعبے کو بھی سجدہ، علی کی فضیلت کو بھی سجدہ. کعبہ بھی سید، علی بھی سید.
نور علی بن نور، کعبہ برابر علی بن رہبر، کعبہ بہادی علی بن ہادی، کعبہ بے رہنما علی بن رہنما، کعبہ بے سید علی بن سید۔ جو کعبے کو نہ مانے وہ بھی حرامی، جو علی کو نہ مانے وہ بھی حرامی، جو کعبے کو پیٹھ دے کر نماز پڑھے اس کی بھی نماز باطل ہے، جو علی کو نماز پڑھے اس کی بھی نماز۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں رسول کے حدیثوں کا، ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول قال قرآن علی و علی مع القرآن، جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو علی پائے بسم اللہ، اگر قرآن میں سورۃ الحمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے، اگر قرآن میں سورۃ نبع عظیم ہے تو علی خبر نبع عظیم ہے، قرآن میں اگر سورۃ نور ہے تو علی نور علی نور ہے، قرآن میں سورۃ کوثر ہے تو علی ساقی حوض و کوثر ہے، قرآن میں سورۃ عمران ہے تو علی فضل عمران ہے، قرآن مدد ہے تو علی یا علی مدد ہے، قرآن شفا ہے علی مالک خاک شفا ہے، قرآن عمل ہے علی اول العمل ہے، قرآن جسم ہے علی روح ہے، قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا۔ القرآن علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن۔ آپ دیکھیں مسٹر راجیو گاندھی کی سوانح حیات پڑھیں، انڈیا کا جو سابق وزیر اعظم تھا، اسے باقاعدہ میسیج کیا دنیا کہ دیکھو اگر حاکم بننا ہے تو پہلے علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھو، اگر حکومت کرنی ہے تو علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھو۔ اسی لیے کہ جب 1988 میں امریکہ کے شہر میں ریسرچ کونسل بنی تو ہر مذہب کی کتاب لائے گئے، تو مذہب اسلام سے 2 کتاب لائے گئے، قرآن اور نہج البلاغہ، قرآن اور نہج البلاغہ۔ تو اس کامیڈی کا ہیڈ تھا مسٹر جیری، تو اس نے یہ لکھا I have studied both the book Quran and Nahj al-Balagha, but I could not understand what is the difference between Quran and Nahj al-Balagha. When Quran is written by Allah and Nahj al-Balagha is written by Hazrat Ali. وہ کامیڈی کا ہیڈ کہتا ہے کہ جب ہم نے قرآن اور نہج البلاغہ کو پڑھا تو ہمیں پتہ نہ چلا کہ خدا کی کتاب کون سی ہے، علی کی کتاب۔ ہے علی کی کتاب بچہ could not understand، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اتنی علی کی فصاحت و بلاغت۔ خدا کی قسم میں تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا علی کو ہر ایک مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اگر نہیں مانتا تو مسلمان نہیں مانتا۔ خدا کی قسم دنیا کا ہر ولی تب تک ولی نہ بن سکا جب تک در علی پہ نہ آئے، کوئی بھی ولی نہ بن سکتا جب در علی پہ نہ آئے۔ ہمارے سندھ کا شہباز کلندر جو 7 میں سویا ہوا، آپ اس کے در پہ آئے، اس کے در پہ پڑھو، وہ کیا کہتا ہے؟ حیدریم کلندر مستم بندر مرتضی علی حتم، سب سے پہلے حیدری ہوں، علی کی محبت میں مست ہوں، غیر حیدر نمیدانی کافر یہود و نصرانی۔ یہ تو حیدر کو اگر تو نہیں پہچانتا کتنا بھی نمازی ہو لیکن تو یہودی سے بھی بدتر ہے۔ غیر حیدر نمیدانی کافر یہود و نصرانی، حق ایمان علی نمیدانی۔ کلندر کہتا ہے تجھے پتا نہیں کہ ایمان کا دوسرا نام علی ہے؟
اگر محبت کنی بحیدر کن، اگر محبت کرنی ہے تو کسی غیر سے نہ کر، علی سے کر. کیوں برمد جنت الماوا، اسی لیے کہ علی کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. من مسلمان پرسد کے سلمان، کہتا میرا عقیدہ وہی ہے جو رسول کے صحابی سلمان کا عقیدہ ہے. بغیر علی نبی نہ دانم، بغیر علی کے میں نبی کو بھی نہیں جانتا، علی کے ذریعے ہی جانتا ہوں، علی کے ذریعے جانتا ہوں. سب کوئے شیر رزدان، میں تمام ایٹریم کلندر مستم بندہ مرتضی علی ہستم، سر گروہ تمام رمضانم کہ سب کوئی شیر یزدانم. کلندر کہتا ہے میں تمام ولیوں کا ولی ہوں مگر شیر خدا کی گلی کا کتا ہوں. ارے جب تمہیں گلی سمجھ میں نہیں آئی تو علی سمجھ میں کیسے آئے؟ علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ملتان کا بادشاہ کہتا علی ما منستو منم غلام علی، ہزارہ جانے گرامی فدائے نام علی. جب علی کو میں نے امام سمجھا، خود کو غلام سمجھا، تب ولی بنا، تب ولی بنا. ارے امام شافعی اہل سنت کا عالم وہ کیا کہتا؟ لاؤ علی المرتضی یبدی محلو لکان الخلق سرن ترن سجد لو. امام شافعی کہتا ہے اگر علی کائنات کو بتاتا کہ میں کیا ہوں تو ایک قوم نصیری نہ بنتی، خدا کی خدائی ساری نصیری ہو جاتی. مات شافی علی الرب ام رب اللہ، شافی مر گیا، یہ پتہ نہ چلا کہ میرا رب خدا ہے یا علی ہے. ارے جب امام کو پتا نہیں تو ماننے والے کو کیا پتا ہوگا؟ امام کو ہی پتا نہیں ہے تو ماننے والے کو کیا پتا؟ بی بی عائشہ کہتی ہے، بی بی عائشہ پر عجزت نساء ان تلدن مثل علی جب نبی تھا الی یوم القیامہ. بی بی عائشہ کہتے خدا کی قسم کائنات کی عورتیں عاجز آ گئی، قیامت تک علی جیسا بیٹا پیدا نہ کر سکے، قیامت تک کوئی بیٹا پیدا نہ کر سکے. عثمان غنی کہتا ہے ما شرف الا بولایت علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی شریف نہیں بن سکتا جب تک وہ علی چاہتا ہوں. قبلہ تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ یعنی میں نے آتا کہ قرآن کسی کو آپ نہ مانے، قرآن کو آپ مانے. یہ میری آج تقریر کا اشارہ تھا اور کل انشاءاللہ میں تفصیل سے تقریر عرض کروں گا کہ قرآن میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، ہم کس وجہ سے ان کو مانتے ہیں. خدا کی قسم رسول کا مقام یہ ہے کہ اگر رسول انبیاء کے محفل میں آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہو جائے. جس کے لیے نبی کھڑے ہو جائے اس کو رسول کہتے ہیں، جس کے لیے رسول کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں، جس کے لیے بطول کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. اور خدا کی قسم یہی سبب ہے بی بی عائشہ کا جب کلما دخلت علی النبی فقام رسول اللہ، جب رسول کی دربار میں رسول کی بیٹی آتی تھی تو رسول کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کر پروٹوکول دیتے تھے. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ آواز فاطمہ میری بیٹی نہیں، فاطمہ میرا مرکز ہے، فاطمہ میری اصل ہے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میری نبوت نہ ہوتی، میری پہچان نہ ہوتی، میری رسالت نہ ہوتی. کیونکہ اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا. پھر اللہ نے کہا لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. پھر اللہ نے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکم، اے محمد علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. اس لیے کہ فاطمہ مرکز ہے، سیدہ
مرکز ہے، سیدات مرکز ہے. اسی لیے خواجہ اجمیری غریب اجمیری نے بھی یہی کہا تھا فاطمہ کا اصل مقصد کیا ہے. اسی لیے کہ حقا کے بنا لا الہ الا ہست حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لیکن حسین کی بنیاد فاطمہ ہے. یعنی یہ جو رسول دربار میں کھڑے ہو کر پروٹوکول دیتے تھے، بیٹی سمجھ کے نہیں، مرکز سمجھ کے. اور خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے یہی سبب ہے، یہی سبب ہے پوری تاریخ میں دو بیویاں دربار میں ہیں، ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی. لیکن قبلہ جب رسول کی بیٹی آئی تھی تو سر پر چادر تھی، جب علی کی بیٹی آئی تو سر پر چادر نہ تھی. جب رسول کی بیٹی آئی تو ہاتھ کھلے تھے، جب علی کی بیٹی آئی تو ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. عزیزان محترم، جب رسول کی بیٹی آئی تو بظاہر مسلمانوں کی دربار تھی، جب علی کی بیٹی آئی تو شرابوں کی دربار تھی. 9 گھنٹے یا 4 گھنٹے بطول جب دربار سے کھڑی ہو کر واپس آئی تو بی بی زینب نے رو کر فرمایا اماں دربار میں اتنی دیر، اماں کیوں رو رہی، حق نہیں ملا؟ آواز زینب بیٹا مجھے حق کا ارمان نہیں، رو اسی لیے رہی ہوں کہ تیرے ہاتھوں کے زنجیر بنتے ہوئے دیکھ کر آج مجھے یقین ہو اماں تو رو نہ، میں تجھے وعدہ کرتی ہوں اگر تو محمد کی بیٹی ہے تو میں علی کی بیٹی ہوں. اماں جب تو نے خطبہ پڑھا تو پردے میں تھی، جب میں خطبہ پڑھوں گی تو میرے سر پر چادر نہ ہوگی. اور عزیزان محترم یہی سبب ہے ہمارا 12واں امام زیارت نایہ میں فرماتا ہے کہ میرا سلام ہے اس دادی پر، اس دادی پر سلام ہے جو شام کے دربار میں اتنے پتھر پر سے کہ علی کی بیٹی جھکتی جھکتی بیٹھ گئی، جھکتی جھکتی بیٹھ گئی. اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دادیوں کا قافلہ شمر ملون اس جگہ پر لے کر آیا جہاں غلام اور کنیز بکتے تھے. اور امام سجاد فرماتے کاش میں اس دن نہ ہوتا. کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ تو مولا نے کہا 3 مرتبہ کہا اشام اشام اشام. مولا کس جگہ پر تکلیف آئی؟ آواز شام جس موڑ پر جب شمر ہمارا قافلہ لے کر آیا اور ہماری بہن کبھی قدم رکھ رہی تھی کبھی قدم اٹھاتی تھی. ہمارا محب مومن تھا جس کا نام عبداللہ بلخی تھا، شام کا تاجر تھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے مرشدوں کا گھر اجڑ گیا ہے. بازار کو سجتے ہوئے دیکھا، سپاہی شانوں سے پوچھا آج کون سی عید ہے؟ کہا آج عید نہیں، آج باغی آئے ہیں. قدم میں آگے گیا، دیکھا قیدی ہیں، 64 بیبیاں ہیں ایک رسی میں بندھی پڑی ہے، 18 بچے ہیں جن کی گردن ایک رسی میں ہے. ان میں 4 سال کی شہزادی ہے جو کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی قدم رکھتی ہے. امام فرماتے ہیں اس کی بیوی زکیہ جس نے مدینے میں پورا قرآن بی بی زینب کے پاس پڑھا تھا، جب شام میں شادی ہونے لگی تو زکیہ نے کہا آقازادی دعا کرنا، جا رہی ہوں شام، اگر اللہ نے بیٹا دیا تو حسین کا نوکر بناؤں گی، بیٹی دی تو تیری در کی کنیز بناؤں گی. مولا کہتا ہے 2 سال گزر گئے ان کو اولاد نہ ہوا. عبداللہ نے سوچا کہ یہ کنیز ہے، یہ بکنے آئی ہے، کیوں نہ میں اس کو خرید کروں، بیٹی بناؤں اور زینب کے پاس بھیجوں. گھر آیا، زکیہ نے دیکھا آواز عبداللہ تو بڑا خوش ہے. آواز ہاں آج شام میں قیدی دے کر آیا ہوں اور میں 4 سال کی شہزادی ہے، چلو وہ خرید کر کے اس کو بیٹی بنائیں اور مدینہ چلیں، اپنے آقا زادی کو آپ وہ ہدیہ دیں. آزادہ وہ سورج نکلا، تاریخ کہتے آگے عبداللہ ہے پیچھے زکیہ ہے. عبداللہ آیا کہاں؟ جہاں سید سجاد کا سر اس طرح تھا جس طرح نمازی رکوع میں ہوتا ہے. امام محمد باقر نے دیکھا کہ یہ عبداللہ ہے. عبداللہ نے امام کو سلام نہیں کیا، وہ کھڑا ہو گیا. امام محمد باقر نے بابا کا دامن پکڑ کے کہا بابا ہم اتنا غریب ہو گئے جو چاچا عبداللہ بھی سلام نہیں کرتا. امام نے کہا ہاں بیٹا باقر اگر مدینہ ہوتا تو پہچانتا، ہم غریب ہو گئے یہ کیسے پہچانے.
عبداللہ نے کہا زکیہ بڑے قیدی پردے دار، جاؤ ان سے تم بات کرو، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ زکیہ وہاں آئی جہاں سکینہ قدم اٹھاتی تھی، کبھی قدم رکھتی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا یہ وہ زکیہ ہے جس کو میں نے مدینے میں قرآن پڑھایا تھا۔ بی بی کی آواز ہے زکیہ تو کیوں آئی ہے؟ آواز ہے کہہ دن میں علی کی بیٹی کی موبوئی جانی نوکرانی، میرا ان سے وعدہ تھا لیکن اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، چاہتی ہوں یہ خرید کر کے وہاں بھیجوں۔ بی بی زینب نے کہا زکیہ وہ علی کی بیٹی وہ نہ رہی ہے جو نوکرانیاں رکھے۔ بی بی زکیہ نے کہا اے بی بی یہ تو ایک نوکرانی ہے، لاکھ نوکرانیاں ہوں تو بھی کم ہے۔ تاریخ کہتے ہیں جب بی بی زکیہ نے نہ پہچانا، بی بی زینب نے کہا انا زینب بنت علی، زکیہ پہچان علی کی بیٹی میں ہوں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یہ کہنا تھا یا زکیہ دوری، آج عبداللہ خدا تمہیں نہیں بخشے گا، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ عبداللہ گھر دوڑا، چھری لے کر آیا، سجاد کے قدم پر گر پڑا، مولا میری زبان کاٹو، مجھے پتا نہیں تھا سکینہ آپ کی بہن